بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی رشدہ، رشد و ہدایت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عقل مندی، دانائی، سمجھ، ہدایت اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عقل مندی، دانش مندی، ہدایت نصیب کی من قبل، ان سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں علم رکھنے والے، ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ جیسا کل کے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء کا تذکرہ، اور اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی کل وضاحت کر دی تھی کہ انبیاء کے تذکرے کیوں کیے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اب تذکرہ ہے، کل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کو جو کتاب تورات ملی تھی اس کا تذکرہ تھا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت بڑی اہم ہے تاریخ میں۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور ان کو اپنا امام اور رہنما مانتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف نسبت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودیت بڑا مذہب ہے، وہ بھی ان کی طرف نسبت کرتا ہے کہ ہم ان کے دین پر ہیں، دعویٰ ہے۔ اور عیسائیت ایک بڑا مذہب ہے، وہ بھی ان کی طرف نسبت کرتے تھے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ، وہ بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے تھے اور ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بار بار کی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو سیرت یہ نہیں تھی۔ اگر تم ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، اپنا تعلق ان کے ساتھ کوئی ظاہر کرتے ہو، تو اس طریقے پر چلو جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے تھے۔ وہ تو موحد تھے، اللہ کی توحید پر یقین کرنے والے تھے، اور تم ہو ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، اور تم نے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا، اپنا تعلق، اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا، اس کا مناسب طریقہ کیا ہے؟ ان کے مشن کو، ان کی سیرت اور سنت کو اپناؤ، ان کے طریقوں کو اپناؤ۔ اور مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو محبت کا مناسب انداز صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، صرف زبان سے کہنا کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا، ہم نے ان کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے انہوں نے محنت کی، جدوجہد کی، قربانیاں دیں، انہوں نے، اللہ نے بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر ڈالا، پھر بھی ان آزمائشوں کے اندر صبر کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، اور کبھی بھی اللہ کے در کو نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ اللہ سے امید رکھی، اللہ سے اپنی امیدیں، اللہ سے اپنی حاجات، یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور یہاں جو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد اور دانائی اور عقل مندی، یہ بہت جامع لفظ ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی توحید بھی شامل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ سے امید رکھی ہے، ہمیشہ اللہ سے کہا ہے کہ اللہ تو ہی نفع دے سکتا ہے، تو ہی نقصان دے سکتا ہے، تو ہی کامیابیاں اور ناکامیاں دے سکتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور یہ کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رشد کے اندر شامل ہے کہ یہی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کی پہچان حاصل کرے، اپنے رب کی توحید کے جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کا پیغام پہنچائے۔ یہی عقل مندی ہے۔ جو آدمی اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ شریک بناتا ہے، اور اس کے بغیر کسی اور کے در پہ جھکتا ہے، کسی اور نام کے نظر و نیاز دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھ دی تھی، یہ دانائی دی تھی، اور اس لفظ کے اندر وہ جو استقامت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کی، وہ جو صبر کا مظاہرہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، وہ جو مسلسل اللہ کے دین کے لیے محنت اور جدوجہد کرتے رہے، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو ایک وادی بے آب و گیا کے اندر آباد کیا، یہ ساری چیزیں رشد کے اندر شامل کہ ایک آدمی، عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے دنیا میں، اپنے رب کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، اپنی زندگی کی اس حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے اس کی لگائی ہے اس کے بارے میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، وہ آدمی عقل مند اور دانا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھے اور کہے میں نے تو ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یا ایسا رویہ اس کا ہو کہ گویا اس نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور آخرت کی وہ تیاری اور فکر نہیں کر رہا ہے، آخرت کے بارے میں اس کے اعمال نہیں ہیں، یا اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین نہیں ہے، توحید نہیں ہے، دنیا کے اندر وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، وہ آدمی چاہے بہت بڑی ڈگریوں کا مالک کیوں نہ ہو، پی ایچ ڈی کیوں نہ کی ہو اس دنیا کے اندر، لوگ اس کو پڑھا لکھا کیوں نہ کہیں، لوگ اس کو عقل اور دانا کیوں نہ کہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے وقوف ترین آدمی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں وہ بے وقوف آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ آدمی بڑا ذہین اور دانا اور عقل مند ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ لگاتا ہے، اپنے آپ کو مجبور کر دیتا ہے اللہ کی عبادت اور فرما برداری پہ، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت جو اس کی زندگی ہے، مرنے کے بعد اس نے قبر کے اندر جانا ہے، اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ فکر اس کو کھائے جا رہی ہوتی ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرتا ہے۔ فرمایا یہ آدمی عقل مند اور دانا ہے جو اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے، اسے پہچان ہی نہیں ہے، رب کے شریک بنا رہا ہے، وہ اس کا خالق اور مالک ہے اس کائنات کا، اس کے باوجود اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ وہ چاہے پڑھا لکھا اپنے آپ کو کیوں نہ کہے، جیسے ابو جہل تھا، لوگ تو اس کو ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ بڑی حکمتوں کا مالک ہے، بڑا دانا اور سمجھدار آدمی ہے، لیکن اسلام نے اس کو کیا خطاب دیا اور ٹائٹل دیا؟ یہ ابو جہل ہے، یہ جاہلوں کا سردار ہے، یہ سب سے بڑا جاہل ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رشد کے لفظ کے اندر ساری نسبتیں کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا تھا، اور اگر ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ رشد اور یہ سمجھ اور یہ دانائی ہمیں بھی اختیار کرنی ہوگی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے یہ فیصلہ نہیں کیا، ہم نے ایسے ہی ان کو امام نہیں بنایا لوگوں کا، جو اللہ نے ان کو امام بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے بڑی آزمائشوں سے ان کو گزارا۔ ہم نے یہ بھی آزمائش کی کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، ہم نے یہ بھی آزمائش کی کہ اپنے گھر کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے گھر کو، خاندان اور قبیلے کو آسان بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا ان کی آزمائش کی بھائی ہجرت پہ چلے جائیں، چلے گئے۔ ہم نے آزمائش کی اپنے بیوی بچہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ، وہاں کوئی مکان نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، ایک بڑی آزمائش تھی کہ اپنے چھوٹے بچے کو وہاں چھوڑ کے، بیوی کو بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ کے اللہ کے حکم پہ لبیک کہنا، یہ بڑی آزمائش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان ساری آزمائشوں کے اوپر گزارنے کے بعد پھر اس سے بھی بڑی آزمائش کی، ہم نے کہا اس بچے کو ذبح کر دو۔ جس بچے سے آپ محبت کرتے ہیں، جو بڑی عمر میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور جب آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، آپ کا سہارا اور آسرا بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، آپ کے مشن میں آپ کا ممد اور معاون بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو اب اس بچے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس باپ سے کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ ایک بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پاس ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم یہ جانتے تھے کہ ان کے اندر صلاحیت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ان ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی ویسے فیور نہیں کیے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ کو خوب علم ہوتا ہے کہ کس بندے کے اندر صلاحیت ہے، کون اس بات کا اہل ہے کہ اس کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جائے۔ یہ اللہ کے فیصلے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انصاف سے فیصلہ کیا، ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتے، ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ صبر کا مظاہرہ کرنے والے اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے پھر بھی انہوں نے اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ان کا یقین اور ایمان متزلزل نہیں ہوگا، یہ کبھی کسی دوسرے آسرے اور سہارے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ حریف تھے، ہم انہیں جانتے تھے، ہم ان کی صلاحیتوں کو جانتے تھے، ہم ان کے دل کی کیفیت کو جانتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، ما ہذہ التماثیل، یہ تماثیل کیا ہیں؟ تماثیل کہتے ہیں وہ پکچر اور وہ مورتی جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، وہ مجسمہ جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کا بنا دے یا وہ کسی ستارے کا بنا دے یا کسی اور درخت کا اور پہاڑ کا بنا دے، وہ مورتی جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی یہ خطاب کیا، اپنی قوم سے بھی یہ خطاب کیا کہ یہ مورتیاں جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، ما ہذہ، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو؟ انتم لہا عاکفون، تم ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہو۔ عاکفون اعتکاف سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، انسان اپنی تمام ضروریات مصروفیات کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ کے در میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، جھک جاتا ہے اللہ کے در پہ کہ اللہ تیرے در کو نہیں چھوڑنا ہے، تیرے در پہ تیری حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ یہی کام وہ مورتیوں کے ساتھ کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے تھے، ان کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے اور کہتے تھے تیرا ہی در ہے، تو اس سے ہی ہمیں نفع اور نقصان مل سکتا ہے۔ ان مورتیوں کے بارے میں عقیدہ اور ایمان، جیسے آج کے لوگ قبروں کے اوپر جاتے ہیں، مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، وہاں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ تو مورتیاں ہیں جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ ما ہذہ سے اندر حقارت کا معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حقارت کا اظہار کیا، اپنی نفرت کا اظہار کیا اور کہا ان کی حقیقت تو ذرا بتاؤ، ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ کیا یہ تمہیں نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ کیا تمہیں کامیابی ناکامی دے سکتے ہیں؟ کیا تمہیں بیماری اور صحت دے سکتے ہیں؟ کیا تمہیں اولاد دے سکتے ہیں؟ کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی حقیقت کیا ہے ذرا بتاؤ۔ اپنے باپ کو بھی خطاب کیا، اپنی قوم کو بھی خطاب کیا، اور یہ بڑی جرت اور حکمت کی بات ہوتی ہے۔ جب باپ سے بات کریں، باپ غلط راستے پہ ہے، بڑی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ وہی رشد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب اپنے باپ سے بات کی تو حکمت کا مظاہرہ کیا، باپ کے احترام کو بھی ملحوظ رکھا اور اپنا پیغام اور اللہ کا پیغام بھی پہنچایا، ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ اور یہی ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب دین کا کام کرے دانائی اور حکمت کے ساتھ کرے۔ بے وقوف دوست جو ہوتا ہے نا، وہ عقل مند دشمن سے بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، اس سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے لیکن بے وقوفیوں کا مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ دین کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ دین کا کام حکمت سے کرنے والی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکمت اور بصیرت دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے کہ بڑی حکمت کا مظاہرہ کر کے، بڑے ادب و احترام کو ملحوظ رکھ کے اپنے باپ سے بات کی تاکہ ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کے اندر عصبیت اور حمیت اندر نہ بھڑک اٹھے کہ میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے بات کہہ رہا ہے۔ تو یہ رویہ انہوں نے اختیار نہیں کیا اپنے باپ کے ساتھ، تو اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیغام دے دیا کہ ادب و احترام آپ کا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو جن کے ساتھ تم امیدیں وابستہ رکھ دو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سوائے مورتیوں کے، یہ سوائے مجسموں کے، ان کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ دیکھیں کتنا ایک بے وقوفانہ جواب ہے، حماقت پہ مبنی جواب ہے،
صرف یہ کہا، دلیل نہیں دی کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی بارش برساتے ہیں، یہ کوئی نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات، یہ ہمارے خالق ہیں، یہ ہماری زندگی اور موت کے مالک ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ انسان بہت ساری کمزوریاں کرتا ہے معاشرے کے اندر اپنی زندگی میں، وہ اپنے خاندانی رسوم اور رواجات کی وجہ سے کرتا ہے کہ بھائی ہم غمی اور خوشی مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے خاندان کا یہ کلچر ہے، یہ روایت ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا بت ہوتا ہے، خاندان بھی ایک قسم کا بت ہوتا ہے۔ ان رسموں کو انسان توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو خلاف شریعت ہوتی ہیں، خلاف اسلام ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمارے پاس ان کی عبادت کی کوئی جواز اور دلیل تو نہیں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، وہ ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز ان کی مانتے تھے، ان کے سامنے اعتکاف بیٹھتے تھے، لہذا ہم بھی اس طریقے پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ضرور فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، کیا کر رہے تھے۔ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی اگر وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہو جو تمہارے آباء و اجداد کا تھا، قوم کو طرز عمل، لوگوں کو، ایک مسلمان کو وہ طرز عمل، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے نبی نے بتائے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ غمی ہے، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے اس میں نبی کی سیرت کو ماننا چاہیے، نبی کی سیرت کو اور سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنے خاندان کے رسم و رواج کو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں، اس لیے کہ ان جگہوں سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں جن کے پاس اختیار نہیں۔ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو بنایا، انسانوں اور جنوں کو بنایا، لہذا اختیار بھی صرف اسی کا ہے۔ لہذا عقل مندی یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس کے در پر جھکا جائے، اس سے امیدیں وابستہ کی جائے، اس کے اوپر یقین اور بھروسہ کیا جائے۔ اگر یہ کام کوئی نہیں کرے گا، کسی اور سے امیدیں وابستہ کرے گا، یہ ایسی گمراہی ہے جو بہت ہی واضح ہے، مبین اور مبرہن یہ گمراہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کیا آپ لائیں ہمارے پاس حق، یا آپ، لاعب کہتے ہیں کھیلنے والا، یا آپ ہمارے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، یعنی انہیں یہ امید نہیں تھی کہ کوئی اس طرح ہمارے آباء و اجداد پر تنقید کر سکتا ہے، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ کوئی اس طرح ہمارے بتوں کو کرٹیسائز کر سکتا ہے، ان کی تنقید کر سکتا ہے، ان کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، انہیں یہ امید نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کوئی حق بات، کوئی سچی بات، کوئی عقل کی بات آپ کے پاس ہے، یا آپ ویسے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا رب اور آسمان و زمین کا وہ رب، تمہارا بھی وہی رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہارا رب بھی ہے۔ عقل کا یہ تقاضا ہے، حق بات یہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جن و انس کو بنایا، اسی کے وہ حاکم مانا جائے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ پالنہار بھی ہے، وہ ہمارا آقا اور مالک بھی ہے، ہمارا یہ حکم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اطاعت فرما برداری کریں، ہم اس کے حکموں کی پابندی کریں، وہ ہمارا حاکم اور مالک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، تمہیں بنایا، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا حاکم ہے، وہی تمہارا فرما روا ہے، اس کے قاعدے اور قانون کی پابندی کرنی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں تمہارے سامنے، میں اس بات پر ڈٹا رہوں گا، اپنی زبان سے بھی گواہی دیتا رہوں گا، اپنے عمل سے بھی گواہی دیتا رہوں گا۔ تم مجھے دھمکیاں دو، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ایک طرف جی نمرود تھا، بہت طاقتور تھا،
اور دوسری طرف پوری قوم تھی، ان کا باپ اور اپنا خاندان اور اپنی قوم اور اپنا قبیلہ جو انسان کا دست و بازو ہوتا ہے، وہ سارے لوگ ان کی پاور کو چیلنج کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جرأت کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیا، اور کہا کہ میں ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتا رہوں گا، چاہے تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم سارے میرے خلاف ہو جاؤ، سارے میرے خلاف سازشیں شروع کر دو، لیکن میں اس گواہی سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ مومن اس کے سامنے کتنا ہی کیوں نہ تکالیف کیوں نہ ہوں، مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں نہ ہوں، کوئی اس کو ڈرائے، کوئی اس کو دھمکائے، کوئی طاقت کا استعمال کرے اس کے خلاف، کوئی اس کو آفر کرے مختلف مفادات کی، رشوت دینے کی کوشش کرے، اس کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کی یہ سیرت اور سنت ہے کہ بھائی انسان مسلسل اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اس بات کی گواہی دیتا رہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، وہی ہمارا حاکم اور مالک ہے، ہمیں اس کی مرضی اور اس کے قاعدوں اور قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسب محبت ہے، اور یہی ان کی سیرت اور سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔